السلام علیکم دوستو دنیا میں ایسے عجیب و غریب واقعات پیش آئے ہیں جو ناقابل یقین ہونے کے ساتھ ساتھ حیران کر دینے والے ہیں۔ دنیا کی تاریخ میں بہت سارے ایسے واقعات پیش آئے ہیں جن کی آج تک کسی کو سمجھ نہیں آ سکی۔ سائنس نے بہت ترقی کر لی ہے لیکن پھر بھی کچھ واقعات ہماری سمجھ سے بالا تر ہیں۔ ان واقعات میں جہاز کا ہوا میں غائب ہو جانا بھی شامل ہے۔ تاریخ میں کچھ ایسے واقعات پیش آئے ہیں جن میں جہاز ہوا میں ہی غائب ہو گئے اور سالوں تک ان جہاز کی چھان بین کی گئی لیکن ان کو زمین کھا گئی یا آسمان نکل گیا، کچھ پتہ نہ لگ سکا۔ اس ویڈیو میں آپ کو کچھ اسی طرح کے ناقابل یقین واقعات بتانے جا رہا ہوں جن کو سن کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ حال میں ہی ملیشیا کا ایک جہاز ایسا غائب ہوا کہ آج 4 سال بعد اس جہاز کا کچھ پتہ نہیں لگ سکا۔ اس ملیشین جہاز کو ڈھونڈنے کے لیے سب سے مہنگی ترین ریسرچ بھی کی گئی۔ اس ریسرچ میں 15 ممالک شامل تھے لیکن پھر بھی کوئی ٹھوس ثبوت نہیں مل سکا، یہاں تک کہ کسی مسافر کی لاش تک نہ مل سکی۔ یہ ملیشین جہاز مارچ 2014 میں ملیشیا سے چائنا جاتے وقت ہوا میں ہی غائب ہو گیا تھا۔ ایک ریسرچ کے مطابق یہ جہاز انتہائی تیز سپیڈ ہونے کی وجہ سے ہوا میں کریش ہو گیا تھا، لیکن کب، کہاں اور کیسے آج تک پتہ نہیں چل سکا۔ لیکن 3 سال تک مسلسل ڈھونڈنے کے بعد اس واقعے کے کچھ ثبوت تو ملے ہیں لیکن ان پر واقعی یقین کرنا بہت مشکل ہے۔ اس جہاز سے ملتے جلتے کچھ ٹکڑے بھی ملے ہیں لیکن ان پر یقین کرنا انتہائی مشکل ہے۔ دوستو اب بات کرتے ہیں اس جہاز کی جو آج سے 37 سال پہلے ہوا میں غائب ہو گیا تھا، لیکن اس واقعے کو سنانے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ واقعہ اس وقت کے اخبارات میں نوٹ تو ضرور ہوا تھا لیکن یہ واقعہ کتنا سچا ہے اس کا میں آپ کو نہیں بتا سکتا۔ دوستو 1992 میں ایک جہاز BC-4 وینزویلا کے شہر کرائسس میں ایک ایئرپورٹ پر اترا۔ اس جہاز میں 57 مسافر سوار تھے، لیکن حیرت کی بات تو یہ ہے کہ یہ وہی جہاز تھا جو کہ 37 سال پہلے 1955 میں نیو یارک سے مینا جاتے وقت غائب ہو گیا تھا اور جس کا کوئی سراغ نہ مل سکا تھا۔ کرائسس ایئرپورٹ پر لینڈنگ کے بعد یہ جہاز کچھ ہی منٹ بعد وہاں سے اڑ گیا اور پھر کبھی آج تک نہیں مل سکا۔ اس واقعے کو اس وقت کے میڈیا پر بہت نوٹ کیا گیا لیکن کسی کو کچھ سمجھ نہیں آیا کہ یہ کیسے ہوا، اور کہا جاتا ہے کہ اس واقعے کا ثبوت ایک ریکارڈنگ کی صورت میں بھی موجود ہے جو کہ پائلٹ اور کنٹرول ٹاور کے درمیان میں ہوئی۔ یہ سارا واقعہ ہوا کیا تھا میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاتا ہوں۔ 1955 میں ایک BC-4 جہاز 57 مسافروں کو لے کر نیو یارک سے مینا جانے کے لیے اڑا، لیکن سفر کے دوران یہ جہاز غائب ہو گیا اور پھر اس کا کچھ پتہ نہیں چل سکا۔ اس جہاز کی کافی دیر تلاش کی گئی لیکن 1955 میں کیونکہ ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس نہیں تھی تو جتنا اس جہاز کو ممکن ہوا اتنا ڈھونڈا گیا اور پھر مان لیا گیا کہ یہ جہاز کسی سمندر میں گر کر تباہ ہو گیا ہے۔ دوستو اس جہاز کو 37 سال گزر چکے تھے اور دنیا کب کی اس جہاز کو بھول چکی تھی، لیکن 1992 22 مارچ کی شام کو وینزویلا کے شہر کرائسس کے ایئرپورٹ پر ایئر ٹریفک کنٹرول اپنا کام کر رہے تھے۔ دوستو ایئر ٹریفک کنٹرول وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہوا میں موجود جہازوں کی ٹریفک کو کنٹرول کرتے ہیں۔ اس ورکر کے مطابق وہ اپنا کام کر رہا تھا کہ اچانک اسے ریڈیو پر کسی جہاز کے کسی پائلٹ نے رابطہ کیا۔ جب ایئر ٹریفک کنٹرولر نے اس پائلٹ سے ڈیٹیل معلوم کرنے کی کوشش کی تو فوراً جہاز کے پائلٹ نے سوال کیا کہ ہم کہاں ہیں۔ ایئر ٹریفک کنٹرولر کے مطابق پائلٹ کی آواز میں بے حد خوف تھا اور پھر تھوڑی دیر بعد پائلٹ اور ایئر ٹریفک کنٹرولر کے درمیان گفتگو ہوئی اور اس جہاز کو ایئرپورٹ پر اترنے کی اجازت مل گئی، اور جیسے یہ جہاز زمین پر لینڈ کیا گیا تو اس کی مدد کے لیے کچھ لوگ آگے بڑھے لیکن اسی وقت پھر وہ جہاز ہوا میں اڑ گیا۔ آج تک اس جہاز کا کچھ پتہ نہیں چل سکا۔ دوستو جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ اس واقعے پر یقین کرنا تھوڑا مشکل ہے لیکن یہ واقعہ اس وقت کے اخبارات میں نوٹ ضرور کیا گیا تھا۔ دوستو یہ واقعہ کتنا سچا ہے اس کا کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ جی تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ آپ مزید ویڈیو حاصل کرنے کے لیے نیچے ریڈ بٹن پر کلک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی آن کر سکتے ہیں۔ نئی ویڈیو آنے تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔